پچھلے دنوں غیر قانونی افغان مہاجرین کو زور و شور سے پاکستان سے نکال باہر کرنے کی مہم شروع ہوئی تھی، مگر اب بوجہ یہ مہم بھی ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ اس ٹھنڈ نے غیر قانونی افغان مہاجرین کی نئی انداز میں حوصلہ افزائی کی ہے۔ انہوں نے وجہ طور پر سمجھا ہوگا کہ کوئی بھی پاکستانی حکومت ہمیں نکال باہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار تنویر قیصر شاہد نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے ماحول کو آلودہ کرنے میں افغان مہاجرین اور ان کے عاقبت نااندیش سرپرست سہولت کار بھی شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان کو سرمایہ کاروں کے لیے پائیدار اور مستقل امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے چپے چپے پر براجمان ہونے والے لاکھوں غیر قانونی افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنا ہوگا، ان کا صفایا کرنا ہوگا۔ تنویر قیصر کہتے ہیں کہ جس ملک میں انتخابات کے انعقاد کا اونٹ ہی کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، وہاں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور اگر سیاسی اور سماجی استحکام نہیں ہوگا تو غیر ملکی سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ 5 جنوری 2024 کو ہماری سینٹ نے انتخابات کے التوا کی قرارداد منظور کر ڈالی۔ اسی روز اسٹاک مارکیٹ بھی بیٹھ گئی۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ اور اگلے ہی روز جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس کے برعکس قرارداد سینٹ میں پیش کر دی۔ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ایسے میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ نجی شعبے میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ موصوف بخوبی جانتی ہے کہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ماحول ہر لحاظ سے پرامن اور محفوظ ہونا چاہیے کہ سرمایہ ہمیشہ امن یافتہ ماحول اور مستحکم سماجی ممالک کی طرف بھاگتا ہے۔ کوئی بھی سرمایہ دار ایسے ملک اور خطے میں اپنا سرمایہ نہیں لگانا چاہے گا جہاں اپنے ہی سرمایہ کا تحفظ اور اپنے ملازمین کی نگہبانی دشوار ترین ایڈونچر بن جائے۔ نگران وزیر خزانہ بخوبی جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں امن کو تلاش کرنا کس قدر مشکل مہم بن چکا ہے۔ تنویر قیصر شاہد کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ٹی ٹی پی عین طالبان کے نیچے پنپ رہی ہے اور ان کے ہاں پناہ یافتہ ہے، لیکن طالبان حکام پاکستان دشمن ٹی ٹی پی کا ٹیٹوا دبانے کی بجائے پاکستان کے مد مقابل کھڑی ہے۔ طالبان حکومت ٹی ٹی پی کی مسلسل دوست اور محب بھی ثابت ہو رہی ہے۔ کل نہ جہاد افغانستان پاکستان کے کسی کام آیا اور نہ آج طالبان حکام پاکستان کے کسی کام آ رہے ہیں۔ سرزمین افغانستان سے پاکستان منتقل ہونے والی دہشت گردی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ اس وقت ہماری نگران وزیر خزانہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کر رہی تھی۔ عین اس وقت دہشت گرد بلوچستان میں خودکش حملوں اور اغوا کاریوں کی وارداتوں میں معصوم بلوچوں کو شہید کر رہے تھے۔ کے پی کے میں بے گناہ شہریوں کا خون بہا رہے تھے۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کر کے دہشت گردی کرنے والے عناصر ہماری سیکورٹی فورسز سے تصادم اختیار کر رہے تھے۔ دہشت گردوں اور سماج دشمنوں کے خاتمے کے لیے اسی طرح نہایت سختی سے نمٹنا چاہیے جیسے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اپنے ملک میں نمٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اگر ان دہشت گردوں سے اسی اسلوب میں فوراً نپٹا جائے تو خاطر خواہ مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ خاص طور پر ٹی ٹی پی افغانستان کی جانب سے پاکستان کی سرحد غیر قانونی طور پر پار کر کے دہشت گرد عناصر سے اسی انداز میں نمٹنا ضروری ہو گیا ہے۔ ان عناصر کو باسرت اگر کچلا جائے تو پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو یقیناً مثبت بنانے میں تعاون ملے گا۔ افغان مہاجرین اور ٹی ٹی پی کے پھیلائے گئے گند اور مشکل ترین حالات کے باوصف ہمارے ادارے اور ہمارے وطن دوست سرمایہ کار وطن عزیز میں سرمایہ کاری کی کوشش ترک نہیں کر رہے۔ امید کے چراغ مکمل طور پر گل نہیں کیے گئے ہیں۔ آخر میں تنویر شاہد کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مکالمے کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان جا کر مولانا فضل الرحمان اپنی نجی حیثیت میں اگر افغان طالبان حکام سے کوئی بات چیت اور مکالمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور کریں، مگر ٹی ٹی پی کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔